اور یہی بات آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی جب کفار مکہ نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو، اپنا کام چھوڑ دو، تو آپ نے فرمایا کہ یا تو اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہوگا، یا تو اللہ کا کلمہ سارے عالم میں بلند ہوگا، اور تنفرد هذه سالفہ، یا محمد کی گردن اس کے تن سے جدا ہوگی، تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو عزیزو، بالکل اسی طرح اس وقت امت کے اندر عملی اور اعتقادی بگاڑ اور دین کے اندر فساد آیا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء صحابہ کی طرح اس وقت علماء امت کے بیچ میں گھس کر ان کے عقیدے کے بگاڑ کو، ان کے عمل کے بگاڑ کو، ان کے دین کے بگاڑ کو اس طرح درست کرنے کے لیے اپنی جان مال کی قربانیاں پیش کرے، جس طرح علماء صحابہ نے امت کے دین کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان مال کی قربانیاں پیش کی۔ وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے علم سے انتصاب عطا فرما کر اور علماء میں شامل فرما کر اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء میں ہمیں اور آپ کو بنا کر بہت عظیم و شان اور بہت بڑی ذمہ داری ہم سب کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ علماء ہی کی کوتاہی اور غفلت تھی کہ یہود گمراہ ہوئے، یہود دلالت میں پڑ گئے، یہود مغضوب علیہم بنے، اور علماء ہی کی کوتاہی تھی کہ نصارہ وہ دلالت میں پڑ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو ان کے علماء نے امت کے ساتھ جو معاملہ انبیاء امت کے ساتھ کرتے تھے ایسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی مطلب کی باتوں کو چھپاتے تھے اور کچھ باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے۔ یہ خرابی وجود میں آئی، جس کی وجہ سے علماء یہود نے یہ جو کتمان علم سے کام لیا، بعض باتوں کو چھپایا، بعض باتوں کو ظاہر کیا، تو قوم گمراہی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو ہمارے احکامات بتائے جا رہے ہیں اور جو احکامات ان سے متعلق ہیں اس سے تغافل تجاہل بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر علماء کا امت سے اعتماد ہٹ گیا، پھر امت علماء سے کٹی اور کرتی چلی گئی۔ اور یہ بات بالکل طے ہے کہ جب امت علماء سے کٹ جائے گی اور علماء امت سے کٹ جائیں گے تو دین کے لین دین کا اور دین کے سرسبز و شادابی کا جو ذریعہ ہے امت اور علماء کا آپس میں جڑ کر اور آپس میں جوڑ پیدا کر کے امت کی جہالت اور امت کی ضلالت اور امت کی گمراہی پر علماء کا آنسو بہانا اور ان سے اختلاط کر کے ان کی بے دینی کو دین میں تبدیل کرنا، ان کے جہل کو علم میں تبدیل کرنا اور ان کی معصیت کو اطاعت میں تبدیل کرنا اور ان کے دل دماغ کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، دین کی طرف متوجہ کرنا، پھر یہ ختم ہوتا چلا جائے اور امت کی گمراہی طے ہے۔ یہ طے ہے بات۔ جب لوگوں نے ہندوستان میں دین کو ختم کرنے کی سازش رچی ہے تو انہوں نے سفر کیا ہے اندلس، غرناطہ اور قرطبہ اور ان اسلامی ممالک کا، جہاں پر کبھی علماء کی بہت بڑی تعداد تھی۔ قرطبہ کی جامع مسجد جو آج سجدوں کو ترس رہی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب گئے وہاں دیکھا مسجد ویران ہے تو دل پہ ایک چوٹ لگی، سجدے کی اجازت نہیں ملی، تو انہوں نے اس وقت ایک شعر کہا تھا، یہ نغمے توحید گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ایسی مسجد جہاں ہر ستون پر ایک طالب علم بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کر رہا ہو اور جہاں کی پہلی، دوسری صف اور تیسری صف میں علماء کے علاوہ کسی کو جگہ نہ ملتی ہو، ایسے علم کے مراکز جہاں بخاری مسلم لکھی گئی ہو، اور وہاں پھر کیا بات ہو گئی، انہوں نے کیا ایسا کام، ایسی کیا بات وجود میں آئی کہ وہاں سے امت، وہاں علم کے نام نشان مٹ گئے
اور امت اور علماء کا امت اور جہالت اور ضلالت کی گمراہی میں بھٹکنا شروع ہوگی. کیا بات ہے؟ وہی چیز ہم ہندوستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ وفد بنا کے بھیجا اور اس کی ریسرچ اور تحقیق کی. تو اس تحقیق کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان ملکوں میں امت اور علماء کے درمیان بہت تفاوت ہو گیا تھا. امت اور علماء کے اندر بہت تفاوت ہو گیا تھا. امت علماء سے لا تعلق ہو گئی اور علماء امت سے تغافل برتنے لگے. یہی وجہ بنی کہ پھر علم کے مدارس، مساجد اور علم کے مراکز ہونے کے باوجود امت تک علم پہنچ نہیں رہا تھا. امت جہالت میں، امت ضلالت میں، امت گمراہی میں زندگی گزار رہی تھی. اور مدرسوں کی چہار دیواری میں علماء، امت کے افراد تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ سے محروم تھے، اور مدرسوں کی چہار دیواری میں علماء لا الہ الا اللہ کی نحوی، صرفی، لغوی تحقیق میں لگے ہوئے. یہ سبب بنا ہے انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہاں بھی یہ کیا جائے کہ امت اور علماء میں لڑا پیدا کر کے اور اس دین کو یہاں سے ملایا جائے. اس لیے کہ اس فتنے و فساد کے دور میں اور اس بانسیت اور بے دینی کے دور میں اس اندھیر نگری میں ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. اس ہندوستان کو اس وقت پوری دنیا کا علم اور دعوت کا مرکز بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے. وہ تو جب تاتاریوں نے حملہ کیا عرب ممالک میں، اس وقت کے معزز خاندان جب ہندوستان منتقل ہوئے 6ویں صدی میں، اسی وقت ہندوستان علم کا مرکز اور عبادت اور دعوت کا مرکز بنتا جا رہا تھا. اسی وقت سے 400 سال بیچ میں ایسی صدی گزری ہے، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں صدی، جن 4 صدیوں کو اہل اللہ نے سنبھالا. خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ان کے بعد سے پھر الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد پھر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد پھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ جو کلیر شریف میں یہ ادھر گلبرگہ میں ہے. یہ 400 سال ان حضرات نے سنبھالا. پھر شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب، پھر انہوں نے اس تصوف کو علم کا رنگ دیا، اور پھر 300 سال ان حضرات نے سنبھالا. شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب، پھر شاہ ولی اللہ صاحب، پھر شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ اسحاق، شاہ اسماعیل، یہ سب حضرات نے. پھر یہ تحریک بڑھتے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی فکر ولی اللہ پر علم کی بنیاد دارالعلوم دیوبند اور دعوت کی بنیاد نظام الدین قائم کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا کام سید احمد شہید کی تحریک کو آگے بڑھانا ہے. میرا کام سید احمد شہید کی تحریک کو آگے بڑھانا ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر 2 سفر کیے، دلی سے غازی آباد، میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور، پھر پنجاب میں چلے گئے. پھر واپس دلی آئے، پھر دوسرا سفر کیا دلی سے میرٹھ، اور پھر ہاپوڑ، مراد آباد اور بریلی، لکھنؤ، شاہجہاں پور، اور پھر آگے سفر کرتے چلے گئے. ان 2 اسفار میں جو کچھ ہوا لمبی تاریخ ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ میرا کام سید احمد شہید کی تحریک کو آگے بڑھانا ہے، اور دارالعلوم وہ فکر ولی اللہ ہی کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے 6ویں صدی ہی سے علم اور دعوت کا مرکز ادھر منتقل کیا. جب عرب میں تعیش اور عرب میں دنیا پرستی اور عرب میں دین کے احیاء کی فکریں کم ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اللہ نے ادھر منتقل کیا. اور اللہ کا فضل ہے آج بھی اس بے گزرے دور میں علم اور دعوت ان دونوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بنیادی میراث، جس کو یہ ہندوستان سنبھالا ہوا ہے. پوری دنیا علم میں اور دعوت میں ہندوستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے. بات دور نکل گئی. علماء یہود نے اپنے متبعین کو علم مکمل نہیں دیا، خیانت سے کام لیا، اس لیے یہود گمراہ ہوئے. اور علماء نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں تو کام کیا. عیسیٰ علیہ السلام جب تک حیات رہے تو اپنے متبعین کو ساتھ لے کر چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر روانہ کرتے رہے. جاؤ تم اس علاقے میں کام کرو، تم اس علاقے میں کام کرو. چھوٹی جماعتیں بنا کے روانہ کرتے رہے، اور خود بھی بیٹھے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کبھی بیٹھے نہیں،
خود بھی متحرک رہے اور اپنے عملے کو متحرک کیا، خود بھی جماعت بنا کے چلتے پھرتے رہے صحابہ کو ساتھ لے کر، اپنے حواریین کو ساتھ لے کر، اور پھر اپنے صحابہ کو بھی جماعت بنا کے علاقوں میں روانہ کیا۔ سورہ یاسین میں اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بذلک، وہ لمبا واقعہ ہے، وہ پورا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھیجی ہوئی جماعت کا ہے، جس کو اللہ نے قلب قرآن میں ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی ہوئی جماعت کو جس علاقے میں بھیجا تھا، اس علاقے کے عوام اور اس علاقے میں گئے ہوئے دعات کے درمیان کا مناظرہ اللہ نے پورا نقل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات میں خود بھی متحرک رہے، عملے کو متحرک رکھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ جو علماء تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علوم کے امین، ان علماء نے کوشش کی، لیکن پھر حالات تبدیل ہوئے تو انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان عمل کو بچانے کے لیے اور اپنے تقوی اور اپنی آخرت بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی دی، لیکن وہ قربانی عند اللہ مطلوب نہیں تھی، بہت بڑی قربانی تھی، لیکن وہ قربانی عند اللہ مطلوب نہیں تھی۔ ان سب نے اپنے دین ایمان عمل کو بچانے کے لیے رہبانیت اختیار کی اور پہاڑوں کی کوہ میں جا کر بیٹھ گئے، اور امت سے لا تعلق ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، ان لوگوں نے رہبانیت گھڑ لی تھی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، اور ان کی نیتوں میں اخلاص تھا۔ رہبانیت کا مطلب بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور بالکل لا تعلق ہو کر پہاڑ کی کوہ میں جا کر بیٹھ جانا کہ اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے، دنیا کی ہر چیز سے لا تعلق ہو کر اور پہاڑ کی کوہ میں جا کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے یکسو کر لینا، اتنی اعلیٰ درجے کی قربانی دی بیوی بچوں سے لا تعلق ہو کر۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں ابتدعوها، ہم لوگوں نے گھڑ لیا تھا، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی۔ اور ان لوگوں کا رہبانیت اختیار کرنے کا قصد کیوں ہوا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، کوئی دنیا کی عزت شہرت نام نمود کوئی مطلوب نہیں تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ۔ لیکن فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم کثیر منهم فاسقون۔ ادھر ان کا یہ حال ہوا، فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، بعض ایمان من تبیدیہ ہے، ان میں سے بعض ہے جو اپنے ایمان کو صحیح سالم بچا کے لے گئے، امت سے لا تعلق ہو کر اپنی خلوتوں میں یکسو ہو کر اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے آپ کو اصول شریعت پر ڈھالنا بہت مشکل ہے۔ فما رعوها حق رعایتها، ان لوگوں کی خلوتیں اور ان لوگوں کی رہبانیت نے ان کو اس کا حق ادا نہیں کیا۔ فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، بعض تھے جن کو ہم نے ان کا اجر دیا، کثیر منهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر پھر فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ یہ تو علماء کا حال ہوا، اور ادھر امت کا حال یہ ہوا کہ جب ان کے علماء، ان کا دین کا ترک رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے، یہ سب پہاڑوں کی کوہ میں یکسو ہو گئے، تو پھر امت اس دو حال سے کبھی خالی رہ نہیں سکتی، یا تو یہ امت داعی ہوگی یا باطل انہیں اپنا مدعو بنائے گا۔ شیطان مرا نہیں ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دی ہے، وہ اپنی کوشش میں اس کو اللہ نے کہہ رکھا ہے اضرب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، قیامت تک اس نے مہلت مانگی ہے اور اللہ نے اس کو مہلت دی ہے۔ پھر باطل نے محنت شروع کی، اور پھر ادھر یہ ہوا کہ 33 سال کے مختصر عرصے میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ شریعت، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ اخلاق، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بلند اخلاق اور وہ پاکیزہ دین، پاکیزہ شریعت، وہ ایسی مسخ ہو کر رہ گئی، 33 سال کے مختصر عرصے میں عیسائیوں کی توحید تثلیث میں تبدیل ہو گئی، عقیدے کا بگاڑ آ گیا، توحید تثلیث میں تبدیل ہو گئی 33 سال کے مختصر عرصے میں۔ ان کے علماء امت سے لا تعلق ہو کر یکسو ہونے کی وجہ سے اور امت کو ان کے حوالے چھوڑ دینے کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ نصارہ فوراً گمراہ ہو گئے، ان میں دقت، ان میں عبادت، ان میں رہبانیت بہت بعد تک رہی۔ جب حضور پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی 500 سال بعد، اس وقت بھی عیسائیوں میں اتنی دقت تھی عبادت کی کثرت کی وجہ سے،
اتنی دقت تھی مجاہدات کی کثرت کی وجہ سے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا تو ان کے دل کی رقت کی وجہ سے اتنا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. نبی جی جب آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا، انہوں نے قرآن کو سنا، اللہ کے کلام کو سنا، تو نبی جی آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں بہہ پڑ رہی. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے تھے. یہ مبالغہ ہے قرآن کا. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ، اتنا ان کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہ رہے تھے، قریب تھا کہ ان کی آنکھیں بہ پڑے، اتنی رقت ان میں تھی. آگے اللہ نے وجہ بتائی ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یہ ان کے اندر صفات تھی. حضور کی بعثت کے بعد بھی 500 سالہ مدت گزرنے کے باوجود بھی اتنی عبادت، اتنا جوہد، اتنا مجاہدہ ان میں تھا. لیکن میرے بھائیوں، عیسائیوں کی توحید تثلیث میں کیسے تبدیل ہوئی؟ اور 33 سال کے اندر عیسائیوں کی کتاب میں تحریف ہو گئی. 33 سال کے مختصر عرصے میں عیسائیوں کی کتاب میں تحریف ہو گئی اور ان کے توحید تثلیث میں تبدیل ہو گئی اور ان کے دین میں بگاڑ آتا چلا گیا. کیا وجہ بنی؟ صرف وجہ یہ بنی کہ ان کے دین کا قدر رکھنے والے، ان کے علماء، ان کے سمجھدار، انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے بہت اعلیٰ غرض سے بہت اعلیٰ مجاہدہ اختیار کیا، لیکن وہ جوہر اختیار نہیں کی جو انبیاء نے اختیار کیا، وہ مجاہدہ اختیار نہیں کیا جو انبیاء نے اختیار کیا تھا، وہ قربانی اختیار نہیں کی جو انبیاء نے اختیار کی تھی. ان لوگوں نے بہت اعلیٰ درجے کی قربانی دی، لیکن انبیاء والی قربانی سے یکسو ہو کر. میرے بھائیوں، یہ سبب بنا ہے عیسائیوں کے گمراہ ہونے. یہی وجہ ہے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے امت کے علماء کو یکسو ہونے نہیں دیا، گوشہ نشین ہونے نہیں دیا. ایک عالم حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں راہب بننا چاہتا ہوں، میں رہبان اختیار کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی رہبانیت ہی اللہ کے راستے کی قربانیاں ہیں. راہب بننا ہے، نکلو اپنی جان مال لے کر اللہ کے راستے میں، تم اس امت کے راہب بن جاؤ. یہ گمراہی کا سبب بنا. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے امت کے علماء کو کبھی بھی امت سے الگ ہونے نہیں دیا، امت سے لا تعلق ہونے نہیں دیا، اور علم کے مشاغل، عبادت کی مشغولیت، دینداری کی مشغولیت، اعلیٰ درجے کی دینداری کی مشغولیت کے باوجود آپ نے اپنے کسی صحابی کو امت سے لا تعلق اور احیاء دین کی محنت سے یکسو ہونے نہیں دیا. جب بھی علماء صحابہ نے اپنے آپ کو یکسو کرنا چاہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سخت بات کی. وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، اتنی بات طے ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعمقهم علما، سارے صحابہ علم میں بہت گہرے تھے، کوئی صحابی جہل کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا تھا. یہ تو ہمارے زمانے کا روگ ہے کہ علم چند مخصوص افراد میں مختص ہو کے رہ گیا اور امت کا بڑا طبقہ جہالت میں زندگی گزار رہا ہے. 1% امت کا علم میں ہے اور 99% جہل میں زندگی گزار رہا ہے. جبکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر ایمان والے مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اس فرض عین والے علم پر حضور نے اپنے 100% صحابہ کو ڈالا تھا. کوئی ایک ادنا صحابی بھی اپنے اس علم سے جہل میں نہیں تھا، کوئی ایک ادنا صحابی اپنے اس علم سے جہل میں نہیں تھا. یہ اس زمانے کا روگ ہے اور اس زمانے کا ایک دکھ بری داستان ہے کہ علم مدرسوں کی 4 دیواری میں محدود ہو کے رہ گیا اور مدرسے کی 4 دیواری سے باہر جہلی جہل ہے. ماضی قریب تک امت کے عموم میں علم کے حصول کا رواج تھا. چور ڈاکو وہ بھی محدث ہوا کرتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الازکیہ کتاب لکھی ہے. لکھی کیا ہے؟ ان کے درس کے واقعات جمع کیے گئے ہیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، صبح 9 بجے سے درس شروع ہوتا تھا 5 بجے تک. بادشاہ، وزیر، امیر، غریب، فقیر، مرد، عورت پورے درس میں بیٹھ جاتے تھے. 40,000
صرف دوات شمار کی گئی. جو لکھنے والے تھے ان کے درس کو لکھتے تھے 40,000 دوات ہوتی تھی. ایک دوات میں کتنے لکھنے والے ہوتے تھے؟ اور کتنے تھے جو صرف سماعت کرنے والے تھے، لکھنے والے نہیں تھے. لاکھوں کی تعداد میں ان کے درس میں شریک ہوتے تھے. تو اس درس کو جب طویل ہو جاتا تو اس درس کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کچھ واقعات سناتے ہیں، اور وہ واقعات سند کے ساتھ سناتے ہیں. حدثنی فلان عن فلان عن فلان، وہ ساری سند کے ساتھ سارے واقعات الازکیہ کتاب میں جمع کیے گئے ہیں. اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، سمجھدار لوگوں کے واقعات. اس میں لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ کہ ایک نام لکھا فلاں صاحب، وہ بغداد سے باہر نکلے اپنے باغیچے پر جانے کے لیے، اپنے کھیت پر جانے کے لیے. جیسے ہی باہر نکلے ایک چور آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے کپڑے دو، میں چور ہوں، مجھے اپنے کپڑے دو. ہتھیار کے ساتھ آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں اپنے کھیت میں پہنچوں گا تو اپنے کپڑے اتار کے دے دوں گا، دوسرے پہن لوں گا. تو اس نے کہا کہ تھوڑی دیر سر جھکایا، پھر سر اٹھا کے کہنے لگا کہ میں نے غور کیا حضور کے زمانے سے لے کے آج تک کبھی کسی چور نے جس کی چوری کی اس پہ اعتماد نہیں کیا. میں کیسے تم پہ اعتماد کروں کہ تم مجھے وہاں جا کر اپنے کپڑے دو گے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی پھر میں ننگا ہو جاؤں گا اگر میں اپنے کپڑے دوں گا. تو پھر اس نے سر جھکایا، پھر سر اٹھا کے کہنے لگا کہ ننگے غسل کرنا جائز ہے، ننگے غسل کرنا جائز ہے جبکہ آڑ ہو، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا. اس نے ہر ہیلا تلاش کیا کہ کسی طرح چور سے بچ جاؤں، لیکن چور ہر ہیلے کو قرآن حدیث سے مدلل کرتا رہا. وہ کہتے ہیں محدث بالآخر میں مجبور ہوا، میں نے اپنے کپڑے اتار کے اس چور کو دے دیا. اتنا علم کا عمومی رواج تھا کہ چور ڈاکو بھی عالم ہوتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے تو نائی کی بات بیٹھے تو نائی نے سخت بات کہی تھی. امام صاحب نے کہا کیا بات ہے کہ تم نے 3 غلطی کی ہے. اس پر مجھے غصہ آ گیا. امام ابو حنیفہ کا یا کسی اور محدث کا واقعہ ہے. 3 غلطی کی. کیا 3 غلطی کی ہے کہ پہلے تو آپ قبلہ رخ ہو کے نہیں بیٹھے، حالانکہ حج سے فارغ ہونے کے بعد جو بال بنائے جاتے ہیں قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا چاہیے، نہ ہی کہہ رہے ہیں. دوسری غلطی آپ نے یہ کی کہ اجرت متعین نہیں کی. عمل میں جہالت ہے، اور جب عمل میں جہالت ہوتی ہے، اجرت میں جہالت ہوتی ہے تو معاملہ ناجائز، یہ معاملہ ہی ناجائز ہے. آپ نے اجرت نہیں طے کی، پہلے اجرت طے کرنی چاہیے. یہ جو بیٹھتے ہیں نا رکشے میں وہاں تک چلنا ہے اور بیٹھ کے وہاں پہنچے اب وہ کہہ رہا ہے 100 روپے دو، یہ کہہ رہا ہے 50 دو، یہ معاملہ ہی ناجائز ہے. اجرت طے کرنی ہوگی. اور تیسری غلطی آپ نے یہ کی کہ سر کا بایاں حصہ دیا، حالانکہ دایاں حصہ دینا چاہیے پہلے، مسنون ہے. 3 غلطی کیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ امام مالک پر رحم فرمائے، انہوں نے تو پورے مدینہ کو علم سے بھر دیا. وہاں کے نائی بھی عالم ہوتے تھے، اور اس وقت مسجد کے قریب میں رہنے والی بھی جہل کی زندگی گزارتے ہیں. بڑا المیہ ہے زمانہ. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے امت کے علماء کو امت سے لا تعلق ہونے نہیں دیا. آپ کے علماء میں سے ایک عالم صحابی، سارے صحابہ عالم تھے، عبداللہ ابن رواحہ صحابہ، آپ نے جماعت روانہ کی. وہ ایک صحابی رک گئے کہ میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کر جاؤں، اور اس نیت سے جمعہ پڑھی ہے کہ حضور نے اشارہ دے دیا ہے کہ عبداللہ تم بھی شہید ہوں گے، تم بھی شہید ہوں گے. شہادت ہے ایک آخری جمعہ میں حضور کے پیچھے پڑھوں گا، اور اس جمعہ کو کل قیامت میں اپنے لیے وسیلہ بناؤں گا. اس نیت سے جمعہ پڑھنے کے ارادے سے رک گئے. لیکن حضور نے جمعہ کی نماز میں دیکھا، کچھ عبداللہ گئے نہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے آخری جمعہ پڑھنے کا ارادہ تھا، شہادت طے ہے، آخری جمعہ اس کو اپنے لیے وسیلہ بناؤں گا آخرت میں. تو حضور پاک علیہ السلام نے ان سے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہن. جو صبح جماعت گئی ہے اللہ کے دین کے احیاء کے لیے، اور تم یہاں عبادت کے ارادے سے رکے ہو، ساری دنیا کا مال تمہیں دے دیا جائے اور اس سارے مال کو سارے کار خیر میں خرچ کر کے بھی تم صبح جانے والی جماعت کے مقام کو نہیں پا سکتے.
اور ایک روایت میں آپ نے پوچھا کتنی دور چلے گئے وہ؟ یا رسول اللہ کچھ دور ہے، میں جمعہ پڑھ کے ان کو رات تک پکڑ لوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم سے 500 سال آگے نکل گئے، تم سے 500 سال آگے نکل گئے۔ پھر اتنا آپ نے اہتمام کیا۔ ایک جماعت گئی تھی اس ملک میں جہاں ان حضرات کی مزار ہے، تو صحابہ نے تدفین شروع کی نماز جہاد سے فارغ ہونے کے بعد۔ سب سے پہلے حضرت جعفر کو دفن کیا، پھر حضرت زید کو دفن کیا، پھر دیگر صحابہ کو دفن کیا۔ عبداللہ بن رواحہ کو دفن کرنا بھول گئے۔ 500 میٹر دفن کرنے کے بعد، تدفین ہونے کے بعد یاد آیا، ارے تیسرے امیر تو رہ گئے، ان کو لا کے دفن کیا۔ وہ جماعت نے بتایا، ہم نے جا کے گنا تو 500 میٹر دور عبداللہ بن رواحہ زندگی کے اندر اپنے دوسرے ساتھیوں سے 500 میٹر دور ہیں۔ اتنا اہتمام آپ نے اپنے صحابہ کا کیا کہ وہ اللہ کے دین کے احیاء کی محنت سے اور امت کے اندر دین کو زندہ کرنے سے لا تعلق نہ رہے۔ ایک بھی صحابی کو آپ نے، علماء کے سردار سید العلماء معاذ بن جبل، علماء کے سردار، کل قیامت میں انہی کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا، اور اپنے گھر سے میلوں کوسوں دور اردن میں تدفین ہے، اردن میں جا کر شہید ہوئے ہیں اور وہیں دفن ہوئے ہیں۔ آج بھی ان کی قبر سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ ایک جماعت گئی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کئی کلومیٹر دور سے ان کی ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے۔ تو ہم نے وہاں والوں سے پوچھا کہ یہ خوشبو کبھی کبھی آتی ہے کہ ہمیشہ کے 24 گھنٹے یہ خوشبو قبر سے آتی ہے؟ سید العلماء معاذ بن جبل، علماء کے سردار، قیامت تک آنے والے علماء کو یہ بتا کے چلے گئے ہیں کہ عالم بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، عالم یکسو رہنے کے لیے نہیں ہے۔ عالم تو اللہ کے کلمے کو بلند کرتے کرتے اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے، اپنے صوبے سے کوسوں میلوں دور احیاء دین کی محنت کرتے کرتے جام شہادت نوش کرنے کے لیے۔ آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے علماء میں سب سے، میرے طلبہ اس مدرسے میں، میرے پاس پڑھنے والوں میں علم حلال حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب ردیف تھے، واللہ انی لاحبک، معاذ خدا کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے 3 مرتبہ فرمایا واللہ انی لاحبک، اے معاذ خدا کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ اور حضرت معاذ کو حضور سے کیا محبت تھی؟ ایک ادنا صحابی کو حضور سے جو محبت تھی، وہ انصاریہ کو جب پتہ چلا کہ حضور شہید ہو گئے تو وہ دوڑی۔ ایک انصاریہ صحابیہ، بوڑھی عورت، جب پتہ چلا حضور شہید ہو گئے تو وہ دوڑی۔ راستے میں اطلاع ملی باپ شہید ہو گئے، انا للہ، حضور کا کیا حال ہے؟ بھائی شہید ہو گئے، انا للہ، حضور کا کیا حال ہے؟ بیٹے شہید ہو گئے، انا للہ، حضور کا کیا حال ہے؟ شوہر شہید ہو گئے، انا للہ، حضور کا کیا حال ہے؟ اور دوڑتی رہی۔ کسی نے کہا پہاڑ کی چوٹی پر حضور ہیں، تو وہ اس بڑھاپے میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر حضور کے قریب پہنچی اور حضور کے دامن کو پکڑ کر جھٹکا دے کر کہا کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے بعد دنیا کی ہر مصیبت میرے لیے ہلکی ہے اور آسان ہے۔ ایک ادنا صحابیہ کو حضور سے اس درجے کا عشق تھا، حضرت معاذ کو کتنا عشق ہوگا؟ اس کے باوجود آپ نے اپنے آخری عمر میں حضرت معاذ سے کہا معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، اور تیار کر کے بلایا اور آپ نے حضرت معاذ کو سواری پر بٹھایا اور خود اس سواری کی لگام پکڑ کے حضرت معاذ کو لے کے چلے۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں نے چھوڑا کہ نہیں معاذ مکانک، تم اپنی سواری پہ بیٹھے رہو، میں پیدل چلتا رہوں گا۔ اور پھر آپ نے ان کو وصیت دیکھی، اوصانی خلیلی فلان، اوصانی خلیلی فلان، حضور نے مجھے یہ وصیت کی، حضور نے مجھے یہ وصیت کی۔ یہ ادھر سے عشق کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ادھر سے عشق کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، اور دونوں صبر کا دامن تھامے ہوئے اور حضور حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دونوں چل رہے ہیں، حضور چل رہے ہیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں، معاذ ایسے کرنا، معاذ ایسے کرنا، انک تاتی قوما اہل کتاب، معاذ تم جہاں جا رہے ہو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں جا کر فدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، میں تمہیں دعوت دینے بھیج رہا ہوں، جا کر ان کو ایمان کی دعوت دینا، اگر وہ ایمان لے آئیں تو نماز کی دعوت دینا، پھر زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ آپ ایک ایک بات سمجھاتے جا رہے ہیں، نصیحت کرتے جا رہے ہیں اور آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔
ایک منزل ایسی آئی کہ حضور بات کرتے کرتے آپ نے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تم لوٹ کر آؤ تو تمہارا گزر میری خبر پر سے ہو۔ اس پر حضرت معاذ برداشت نہیں کر سکے اور زاروں قطار رونے لگے، اور حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، حضور بھی رو رہے تھے زاروں قطار۔ لیکن حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ 1 سال کی مہلت ہے، آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، علم کے نزول کا سلسلہ جاری ہے، 1 سال کی مہلت ہے، میں آپ کے ساتھ رہ کے علم حاصل کرتا رہوں گا، آپ کے جانے کے بعد میں علم کو پہنچانے چلا جاؤں گا۔ نہ حضور نے کہا معاذ مجھے تم سے محبت ہے اور میری آخری زندگی کا آخری سال ہے، 5 تم میرے پاس رہو پھر چلے جانا۔ دعوت اللہ کی عظمت کو آپ نے حضرت معاذ کو اور امت کو قیامت تک آنے والے علماء کو اس طرح بتایا ہے کہ اگر حضرت معاذ اپنے حبیب حضور کو چھوڑ سکتے ہیں اور حضور اپنے حبیب معاذ کو چھوڑ سکتے ہیں تو کوئی عذر نہیں ہے قیامت تک آنے والے کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ کوئی اپنے بیوی بچوں کا عذر پیش کر کے اللہ کے دین کے احیاء کی محنت سے رک جائے یا اپنے دیگر آداب کو بنیاد بنا کر اللہ کے مٹتے دین کو مٹتا چھوڑ کر رک جائے۔ کسی کے لیے قیامت تک کوئی عذر نہیں، کسی عالم کے لیے قیامت تک کوئی عذر نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے شروع سے اس بات کا اہتمام کیا کہ میرے امت کے علماء امت کو سنبھال لے جائے، میرے امت کے علماء امت کو سنبھال لے جائے۔ آپ نے اتنی سخت بات فرمائی علماء کو، اپنے زمانے کے علماء کو آپ نے فرمایا میں ان علماء کو دنیا میں سخت سزا دوں گا، میں ان علماء کو دنیا میں سخت سزا دوں گا جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے، اور ان کا اللہ بھی انہیں سزا دے گا۔ دنیا میں سزا دوں گا، آخرت میں ان کا اللہ انہیں سزا دے گا۔ یا رسول اللہ اب بغیر دیننا، دوسروں کے دین کی وجہ سے دوسرے کے دین کی وجہ سے ہمیں سزا دی جائے گی۔ آپ نے پھر فرمایا میں ان علماء کو دنیا میں سخت سزا دوں گا جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے، اور ان کا اللہ بھی انہیں سزا دے گا۔ یا رسول اللہ بغیر دیننا، دوسروں کی دین کی وجہ سے ہمیں، آپ نے پھر فرمایا میں ان علماء کو دنیا میں سخت سزا دوں گا جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے۔ علماء سمجھ گئے کہ حضور ہمیں چھوڑیں گے نہیں، علماء سمجھ گئے حضور ہمیں چھوڑیں گے نہیں، جب تک ہم اپنے پڑوس میں دین زندہ نہیں کریں گے حضور ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو علماء نے کہا امہلنا سنتن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی 1 سال کا موقع ہمیں دے دو، ہم 1 سال میں اپنے پڑوس میں دین سکھا دیں گے، دین زندہ کر دیں گے۔ تو آپ نے ان کو 1 سال کی مہلت دے دی۔ سال تو علماء نے اللہ کے نبی سے مانگ کے لیا ہے، سال تو علماء نے اللہ کے نبی سے مانگ کے لیا ہے۔ امہلنا سنتن یا رسول اللہ۔ میرے بھائی اور دیکھو حضور پاک علیہ السلام اس وقت حیات ہوتے اور ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہوتے تو آپ ہم علماء کو کیا کہتے؟ آپ ہم علماء کو کیا کہتے؟ آپ ہم علماء کو جوڑ کے کیا کہتے؟ یہی کہتے جو علماء عشر سے کہا تھا میں ان علماء کو دنیا میں سخت سزا دوں گا جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے، اور ان کا اللہ بھی نہیں سزا دے۔ تبلیغ مولانا الیاس مولانا یوسف کی محنت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا کام ہے، اللہ اس کے رسول کا کام ہے۔ امت مرتد ہوتی چلی جائے، امت عقیدے کے ارتداد میں ضائع ہوتی چلی جائے، امت عمل کے ارتداد 90% امت عمل کے ارتداد میں مبتلا ہے۔ ردۃ ولا ابا بکر لہا، امت میں ارتداد ہے، کوئی ابو بکر جیسا نہیں ہے جو امت کو سنبھالا دے دے۔ ردۃ ولا ابا بکر لہا، حضرت مولانا علی میں نبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس کا عنوان ہی ہے ردۃ ولا ابا بکر لہا، امت میں ارتداد ہے اور اس ارتداد کو دور کرنے کے لیے کوئی ابو بکر جیسا نہیں ہے۔ اس میں آگے بیان کیا مولانا نے کہ امت اس وقت 90% امت عملاً مرتد ہے، عمل کے ارتداد میں مبتلا ہے۔ 90% امت عمل کے ارتداد میں مبتلا ہے۔ 90% امت داڑھی کاٹنا، انگریزی لباس پہننا اور انگریزوں کی مشابہت اختیار کرنا، نماز چھوڑنا اور گناہ میں اور معصیت میں مبتلا رہنا، یہ سب عمل کا ارتداد ہے، یہ سب عمل کا ارتداد ہے۔ 90% امت عملاً مرتد ہے۔ یہاں دین کے ایک جزوی امر میں کمی آئی تھی، پورا دین نہیں بگڑا تھا، پورے دین میں بگاڑ نہیں آیا تھا۔ دین کے ایک جزوی امر زکوٰۃ کے دینے سے وقتی طور سے چند لوگوں نے انکار کیا تھا۔ زکوٰۃ کے دینے سے قبیلہ یمن کے چند لوگوں نے
جزوی دین کے ایک امر میں اور یہ انکار کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال کو نہیں دیں گے، اس جزوی دین میں جزوی کمی آنے پر صدیق اکبر یہ کہہ کر کھڑے ہوئے تھے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق کی جان میں جان ہو اور اللہ کے دین میں کمی آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو اللہ کا دین کامل ہوگا، یا تو اللہ کا دین کامل ہوگا، پوری امت اللہ کے تمام عوامر پر جم کر عمل کر رہی ہوگی، یا صدیق امت کو سارے دین پر لانے میں اپنی جان گنوا دے گا۔ ان دو کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین کے ایک جزوی امر میں کمی آنے پر صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا، اور آج دین کا ایک ایک جز بگڑا ہوا ہے، دین کے ایک ایک جز میں بگاڑ آیا ہوا ہے، اور امت کے علماء موجود ہیں، امت کے درد رکھنے والے موجود ہیں، اور امت کے دین کے ایک ایک جز میں بگاڑ آیا ہوا ہے۔ ردۃ ولا ابا بکر لہا، کوئی ابو بکر جیسا کھڑے ہو کے یہ کہہ دے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دین کے عوامر مٹائے جائیں اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو امت چھوڑ کے زندگی گزارے اور میری جان میں جان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو اللہ کا دین سارے عالم میں کامل و مکمل ہوگا، یا اسلام میں ہم اپنی جان گنوا دیں گے۔ ان دو کی بات تیسری کوئی بات نہیں۔ اور یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی جب کفار مکہ نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو، اپنا کام چھوڑ دو، تو آپ نے فرمایا کہ یا تو اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہوگا، یا تو اللہ کا کلمہ سارے عالم میں بلند ہوگا، اور تنفرد هذه السالفہ، یا محمد کی گردن اس کے تن سے جدا ہوگی، تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو عزیزو، بالکل اسی طرح اس وقت امت کے اندر عملی اور اعتقادی بگاڑ اور دین کے اندر فساد آیا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء صحابہ کی طرح اس وقت علماء امت کے بیچ میں گھس کر ان کے عقیدے کے بگاڑ کو، ان کے عمل کے بگاڑ کو، ان کے دین کے بگاڑ کو اس طرح درست کرنے کے لیے اپنی جان مال کی قربانیاں پیش کرے، جس طرح علماء صحابہ نے امت کے دین کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان مال کی قربانیاں پیش کی۔ بس بات اتنی ہے، بات اتنی ہے، دین کے کسی شعبے کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے، خدا کی قسم دین کے کسی شعبے کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب علماء امت کے بیچ میں چلیں گے پھریں گے تو امت میں ایسی تازگی آئے گی اور امت میں ایسی تراوٹ اور نشو و نما ہوگی، جس طرح بادل برستا ہے اور بادل زمین میں برستا ہے تو زمین کے اندر ہریالی آتی ہے، اس طرح علماء امت کے بیچ میں چلیں گے پھریں گے تو امت کے اندر ایسی تراوٹ اور تازگی آئے گی۔ اور مولانا ہی فرمایا کرتے تھے ہم دین کی کسی شعبے کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، ہم اس کام کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ مساجد کو مصلی ملے، مدارس کو طلبہ ملے اور خانقاہوں کو مریدین ملے، اور امت پھر سے اس رخ پر آ جائے جس رخ پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے چھوڑ کے چلے۔ اور اگر میرے بھائیوں امت بے دینی کی طرف بڑھتی چلی گئی اور امت دین سے لا تعلق ہوتی چلی گئی اور امت دین کے بارے میں اپنے آپ کو یکسو کرتی چلی گئی اور علماء امت سے یکسو ہوتے چلے گئے، تو پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ رسالہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، جو مولانا انتہائی بیمار تھے، ایک قدم اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، اور دلی میں جمعیت کا اجلاس تھا، مولانا کو درد یہ تھا کہ میں جمعیت علماء کے اجلاس میں اپنی بات پیش کروں، لیکن قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، میں کیسے وہاں جاؤں، کیسے اپنی بات پیش کروں، تڑپتے تھے، بے چین تھے۔ تو مولانا احتشام حسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت اگر آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو آپ تحریر اپنی بھیج دیں، وہ تحریر پڑھ کے سنائی جائے۔ حضرت نے 25 صفحے میں مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج تحریر کروایا اور اس کو جمعیت علماء کے اجلاس میں دہلی میں پڑھا گیا، جہاں حضرت مدنی بھی تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تھے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاری بھی، اور سارے اس زمانے کے مشائخ اکابر تھے، سب کے سامنے وہ رسالہ پڑھ کے سنایا گیا، اور کسی عالم نے اس رسالے میں کسی جز پر کوئی نقید نہیں کی۔ اس میں ایک جگہ مولانا الیاس صاحب تحریر فرماتے ہیں جگہ جگہ مدارس دینیا کا قائم ہونا، علماء کا وعظ و نصیحت کرنا، خانقاہوں کا آباد ہونا، دینی رسالوں کا جاری ہونا اور دینی ذرائع رسائل کا جاری ہونا، یقیناً یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے ہیں اور ان سے بے توجہی خسران ہے، لیکن ان پر اکتفا کرنا ہماری کھلی غلطی ہے، ان پر اکتفا کرنا ہماری کھلی غلطی ہے۔ اگر امت میں اسی طرح بے طلبی بڑھتی گئی،
اور امت اسی طرح دین سے لا تعلق ہوتی چلی گئی تو ان دینی شعبوں کا بقا تو درکنار، ان دینی شعبوں سے استفادہ تو درکنار، ان کا بقا بھی دشوار نظر آتا ہے۔ یہ تحریر سارے اس زمانے کے مشائخ اکابر کے سامنے پڑھ کے سنائی گئی کہ اگر امت میں اسی طرح دین سے لا تعلقی بڑھتی چلی گئی اور امت دین سے لا تعلق ہوتی چلی گئی تو ان اداروں سے استفادہ تو درکنار، ان کا بقا بھی دشوار نظر آتا ہے، ان اداروں کا بقا بھی دشوار نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، اس وقت امت کی بے دینی پر رحم کھا کے امت میں دین زندہ ہو، امت میں اللہ کا کلمہ بلند ہو اور امت پھر سے اللہ کے عوامر پر اس طرح آ جائے جس طرح حضور پاک علیہ السلام نے امت کو اللہ کے عوامر پہ ڈالا تھا، اور امت معصیت میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا آخرت کو بگاڑی ہوئی ہے، اس طرح سے اللہ کی بندگی پر آ کر دنیا آخرت دونوں کو سنوار لے، ان کے دنیا آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں علماء امت سے درخواست ہے کہ یہ اپنے خلوتوں کو قربان کر کے، اپنے مشاغل مصروفیات کو قربان کر کے علماء صحابہ کی طرح امت کے بیچ میں چل کر امت کے جہل کو علم سے اور امت کی ضلالت کو ہدایت سے اور امت کی بے دینی کو دینداری سے اور امت کے مساجد سے دوری کو مساجد کے قرب سے تبدیل کرنے کے لیے اپنی مختصر جان مختصر مال کی قربانی پیش کریں۔ زیادہ بات نہیں کرنی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے جو علماء فارغ ہو گئے ہیں اور جن کا سال اب تک نہیں لگا وہ کھڑے ہو کر درخواست ہے وہ اپنا سال